السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الناس تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ سورۃ الناس مدنی ہے۔ سورۃ الناس 6 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قل اعوذ برب الناس۔ قل، قاف کو اوپر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قذا، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پور پڑے جاتے ہیں۔ قل اعوذ، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اعوذ، اعوذ برب الناس، برب کی را کو پر پڑھیں گی۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر ہے اس را کو پر پڑھیں گے۔ برب الناس، برب الناس۔ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام کو نہ پڑھا جائے گا بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ نون یا حروف شمسی میں سے ہے، نون سے پہلے الف اور لام ہے، اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ برب الناس، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ برب الناس، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ برب الناس، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، ملک الناس۔ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام کو نہ پڑھا جائے گا بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ نون یا حروف شمسی میں سے ہے، نون سے پہلے الف اور لام ہے، اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھا جائے گا بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ ملک الناس، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ ملک الناس، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ ملک الناس، الہ الناس، الہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الہ، الہ الناس، الہ الناس، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ الہ الناس، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ من شر الوسواس الخناس، من شر میں اخفاء حقیقی ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء ہوگا، اور اس اخفاء کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ من شر، من شر، شر کی را کو باریک پڑ جائے گا،
اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را مشدد متحرک کے اوپر اگر زبر اور پیش آئے تو را مشدد متحرک کو پیش پر پڑھیں گے، اور اگر را مشدد کے نیچے زیر آئے تو را مشدد کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں را مشدد کے نیچے زیر ہے اس لیے را مشدد کو باریک پڑھیں گے۔ مشدد کہتے ہیں اس حرف کو جس کے اوپر تشدید ہو، اور متحرک کہتے ہیں اس حرف کو جس کے اوپر زبر زیر پیش تینوں حرکتوں میں سے کوئی ایک حرکت ہو۔ من شر، من شر، من شر الوسواس۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ واو یا حروف قمری میں سے ہے، واو سے پہلے الف اور لام ہیں، اسے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ من شر الوسواس الخناس۔ الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من شر الوسواس، من شر الوسواس۔ آگے آپ لا کی علامت دیکھ رہے ہیں، لا کے معنی ہے نہیں کہیں۔ یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی جیسے کہ یہاں ہے، اور کہیں عبارت کے اندر استعمال کی جاتی جیسے کہ یہاں ہے۔ آیت کے اوپر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، آیت کے اوپر ہو، اگر آیت کے اوپر یہ علامت لا کی علامت بنی ہو تو اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ وقف صرف اسی جگہ نہیں کرنا ہے جہاں عبارت کے اندر ہو، جیسے کہ یہاں ہے تو یہاں ہمیں وقف نہیں کرنا ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ ہم ایک ہی سانس میں پڑھیں گے۔ من شر الوسواس الخناس۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ خا یا حروف قمری میں سے ہے، خا سے پہلے الف اور لام ہے، اور اس لیے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ من شر الوسواس الخناس، خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ خناس، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار ایک الف ہے۔ آگے آیت ہے، وقفہ کریں گے۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس۔ الذي یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الذي يوسوس فی، یا مدہ وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی صدور الناس، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قج ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ صدور الناس، وا مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، وا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ صدور کی را کو باریک پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے بر زبر و پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ صدور الناس، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار ایک الف ہے۔ صدور الناس، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ صدور الناس، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس، من الجنت الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ جیم یا حروف قمری میں سے ہے، جیم سے پہلے الف اور لام ہے، اس سے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ من الجنت نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ من الجنت والناس، الف لام اگر حروف قمری شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام کو نہ پڑھا جائے گا بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ نون یا حروف شمسی میں سے ہے، نون سے پہلے الف اور لام ہے، اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھا جائے گا بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ والناس نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ والناس الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والناس آگے آیت ہے، وقفہ کریں گے۔ من الجنة والناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج سورہ والناس مکمل ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی پارہ ام بھی مکمل ہو گیا۔ اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے بہت کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بنائے، اور قرآن پاک کے نور سے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین قرآنی احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب حمومنا وغمومنا، اللہم انفعنی بالقرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔